بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا ستون، میں ہوں جواد فیضی۔ ناظرین، کسی بھی ملک، کسی بھی معاشرے، کسی بھی سلطنت، کسی بھی ادارے کے حوالے سے بھی جب تک معاشی طور پہ مضبوط نہ ہوا جائے مسائل کم نہیں ہوتے، حل نہیں ہوتے۔ 2 دن سے دشمن کی جو ہے وہ چیخیں نکل رہی ہیں، جنہوں نے سازشیں کی کہ پاکستان وہ FATF کی گرے لسٹ سے بلیک میں چلا جائے گا، لیکن ہمارے سول ملٹری قیادت اور افراد نے شبانہ روز محنت کی اور پاکستان گرے لسٹ سے نکل رہا ہے۔ 34 ایسے نکات تھے جس کے حوالے سے پاکستان نے اس تمام تر نکات عبور کیے۔ میں عبور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر دہشت گردی کا مسئلہ تھا، منی لانڈرنگ کا مسئلہ تھا، اور ہمارے دشمنوں نے جو پاکستان کو دہشت گردی کا ایندھن بنانے کی کوشش کی، جوانوں کو شہید کیا، کوئی شخص محفوظ نہیں تھا، لیکن ہمارے اداروں نے، ہماری سیاسی قیادت نے، ہمارے جوانوں نے ان سازشوں کو نہ صرف ناکام بنایا، بلکہ وہ جو ہمارے پر الزام لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ شاید پاکستان کی سرزمین دہشت گردوں کے حق میں استعمال ہوتی ہے یا منی لانڈرنگ کا معاملہ ہوتا ہے اور پیسے ان دہشت گردوں کے پاس پہنچتے ہیں یا ان کی طرف سے کہیں جا رہے ہیں، اس سارے معاملے پہ وزیر اعظم پاکستان جناب میاں محمد شہباز شریف نے آج چیف آف آرمی سٹاف جناب جنرل قمر جاوید باجوہ کو فون کیا، مبارکباد دی، اور خاص طور پہ GHQ میں جو کور سیل تھا اور کوارڈینیشن سیل تھا اس کے کام کو سراہا، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو فون کال کی، مبارک دی، اور یہ خوشخبری سنائی کہ آئندہ بھی پاکستان مسائل کی چنگل سے نکلے گا، قوم کو خوشخبریاں ملیں گی۔ ادھر وزیر مملکت برائے امور خارجہ ہنا ربانی کھر صاحبہ نے بھی بڑا کھل کے پیغام بھی دیا قوم کو، اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ پوری قوم مبارکباد کی مستحق ہے، ہر ایک نے اور جس نے اس میں کام کیا ہے، جس نے اپنا حصہ ڈالا ہے، وہ مبارکباد کے مستحق ہیں اور میڈلز انہیں ملنے چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اصل جو ایشو ہے وہ یہ کہ اگر ہم بیرونی محاذ پہ پاکستان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور بڑھا رہے ہیں، اس میں اندرونی طور پر ہمیں معیشت کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور سیاست سے بالا تر ہو کے پاکستان کے مسائل حل کرنا ہوں گے۔ وہ بلا تخصیص و تفریق کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی تنظیم ہو، کوئی بھی شخصیت ہو، کوئی بھی لیڈر ہو، اس کو سب سے پہلے پاکستان کا سوچنا ہوگا۔ اور الحمدللہ آج یہ خوشخبری جب سب تک پہنچ رہی ہے تو ہمیں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ پاکستان کو سلامت رکھے، اور جس ملک کے ابھی پیدا ہونے والے بچے ابھی یہاں جو آئیں گے، پیدا ہوں گے، وہی مقروض ہیں۔ ان حالات میں ہمیں سب کو مل کے صحیح کرنی چاہیے، جدوجہد کرنی چاہیے، اور اس مسلسل کام میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا چاہیے۔ اسی پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج پینل پہ موجود ہیں مسلم لیگ نون سینئر رہنما پارلیمنٹیرین جناب عباس آفریدی، پاکستان پیپلز پارٹی سے محترمہ اور سحر کامران سینئر پارلیمنٹیرین ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف سے مرکزی رہنما جناب یاور عباس بخاری سینئر پارلیمنٹیرین ہیں۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ عباس آفریدی صاحب، آپ سے شروع کروں گا، یہ بتائیے کہ اس کو کس قدر ہمیں اہمیت دینی چاہیے اور کس قدر ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ آئندہ بھی ہمارے مسائل کم ہوں گے؟ انشاءاللہ تعالی دیکھیں، ہر ملک جب چلتا ہے تو وہ تبھی کامیاب ہوتا ہے جب وہاں انویسٹمنٹ آئے، فورن انویسٹمنٹ آئے، لوگوں کو اعتماد ہو۔ جو پوائنٹس آپ کے لیے رکھے گئے تھے، جن کو کہا گیا تھا کہ اس کو حل کریں، تو پوری دنیا اس کو دیکھتی ہے، پوری دنیا اس کے مطابق آپ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ انٹرنیشنل انویسٹر تبھی آتا ہے جب دنیا میں آپ کی ریپوٹیشن ٹھیک ہو، دنیا کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک ہو، ہر ملک کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک ہو۔ اس سے آگے ہم انشاءاللہ وائٹ لسٹ میں جائیں گے اور دنیا کی انویسٹمنٹ ادھر آئے گی، دوبارہ ہلچل بنے گی، دوبارہ لوگوں کو روزگار ملے گا، ایک نظام چلے گا، انڈسٹری چلے گی، لوگ وہاں سے انویسٹمنٹ لائیں گے۔ تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں انویسٹمنٹ کے بہت زیادہ موقع ہیں، ہر جگہ پہ، انڈسٹری میں بھی ہے، ایگریکلچر میں بھی ہے، میڈیسن میں بھی ہے، ہر ٹریڈ میں بھی ہے۔ لیکن جب آپ اپنے ہی ملک کو غلط کہیں، آپ ہر ملک والوں کو غلط کہیں، آپ ہر ملک کو دھمکیاں دیں، پھر اس طرح ملک نہیں چلتے۔
آپ اگر ایک رسپانسبل سٹیٹ ہے اور ایک رسپانسبل سیٹ پہ بیٹھے ہیں تو آپ کو دنیا کے ساتھ ایک مہذب طریقے سے چلنا پڑتا ہے, دنیا کے احساسات کو دیکھتے ہوئے چلنا پڑتا ہے, برابری کے لحاظ سے چلنا پڑتا ہے. ہلکی باتیں اچھے ملک بڑے ملک یہ جو ہیں یہاں جو لوگ بیٹھے تو ہلکی باتیں نہیں کرتے. شکر الحمدللہ ہماری ڈائریکشن بنی اور انشاءاللہ یہ ڈائریکشن ترقی کی طرف گامزن ہوگی, باہر کی انویسٹمنٹ آئے گی. جتنی وقت گزرتا جائے گا جو ہوا ہے, جو مسائل ہوئے ہیں, جو مشکلات اس ملک کے لیے بنتے ہیں وہ بنے ہیں انشاءاللہ وہ ختم ہوں گے. آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ ہر طرف سے اچھی خبریں آئیں گی اور ایک پازیٹیو ملک پازیٹیو طریقے سے چلے گا انشاءاللہ. امید یہی رکھنی چاہیے. میں یاور عباس بخاری صاحب آپ سے چاہوں گا کہ اس موقع پر سب کو مل کے آگے کیسے بڑھنا ہے, معیشت کو سہارا دینا ہے, اور اس میں تمام تر سیاسی جماعتوں کا کردار کیسے دیکھ رہے ہیں اور کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم. میں افریدی بھائی کے جذبے کو سلوٹ مارتا ہوں, بہت زبردست باتیں کی ہیں, لیکن افریدی بھائی کو ایک بات کا خیال ضرور کرنا چاہیے کہ کوئی ملک ہمارے ملک کے اندر مداخلت کرے تو اس کے حالات خراب ہی ہوتے ہیں, چاہے امریکہ ہو. اور فیٹف کے اندر جو آخری چیز رہتی تھی وہ تھی منی لانڈرنگ, اور منی لانڈرنگ کے جو مکروہ کردار ہیں, جس قسم سے جس طریقے سے یہ سب کچھ ہوتا تھا, ہمارے لیڈران ملوث تھے اس کے اندر نا. تو جب تک آپ کی لیڈرشپ صحیح نہیں ہوگی, ہم نے جب 2018 اور 19 میں 27 میں سے 26 نکات کو ہم نے فلفل کیا, پھر اس کے بعد 2021 میں جب 7 نئے نکات ڈالے گئے ان میں سے ہم نے 6 کو پورا کیا. جو ایک منی لانڈرنگ کا مسئلہ رہ گیا تھا, تو منی لانڈرنگ کا جس ملک کا پرائم منسٹر اور چیف منسٹر پنجاب کا سب سے بڑے صوبے کا منی لانڈرنگ کے اندر ملوث ہو, تو آپ خود سوچیں کتنی مشکلات ہوتی ہیں. تو اپنے آپ کو باتوں سے نہیں, افریدی بھائی کی باتوں کو سلوٹ ہے, لیکن عمل سے صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے اندر پاکستان جو گرے لسٹ سے نکل رہا ہے, اس کے اندر پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا رول ہے. صرف یہ نہیں کہ یہ 2 مہینے میں آ کے نے کر لیا. ہم نے جو قوانین جو ہم نے بنائے, ان لوگوں نے تو اپوز کیا تھا جب بل پچھلے سال آیا تھا, وہ سب کے سامنے ہے. وہ اگر کوئی بات ہے تو اٹس اے میٹر آف ریکارڈ, یہ ریکارڈ کا حصہ ہے, تاریخ کا حصہ ہے, کس طریقے سے ان لوگوں نے اس ٹائم پہ پی ٹی آئی کی حکومت کو کس طریقے سے بلیک میل کرنے کی کوشش کی اپنے کاموں کے لیے. لیکن وہ چیزیں گزر گئی الحمدللہ. گرے لسٹ سے نکلنا بہت بڑی بات ہے. میں افریدی بھائی کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ وائٹ لسٹ میں جانے سے ملک کے بہت زیادہ مشکلات حل ہوں گی, اور یہ پاکستان کے لیے باحیثیت قوم سب کو مبارکباد ہو. اور یہ اگر ان لوگوں کے اندر انصاف ہو تو یہ ضرور بتائیں کہ عمران خان کی حکومت نے کتنا بڑا کارنامہ کیا تھا, اور اس کے اندر جی ایچ کیو کا کوئی چھوٹا رول نہیں تھا, بہت بڑا رول تھا. کیونکہ پچھلی دفعہ جب اپوزیشن, اور وہ اس ٹائم پیپلز پارٹی اور نون اپوزیشن میں تھے, جس طریقے سے ان نے اس کو ڈی ریل کرنے کی کوشش کی, اس کے اندر جی ایچ کیو نے اپنا رول پلے کیا, اور وہ بل پاس ہوئے. اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی تھی کہ جو ہم لوگوں کو خدا کے فضل و کرم سے ایک صحیح ڈگر پہ, صحیح ڈائریکشن پہ لے گئی. جہاں تک افریدی صاحب بات کرتے ہیں, انہوں نے بات کی افریدی بھائی نے, اکانومی 6% پہ انکریز کر رہی تھی, گرو کر رہی تھی جی ڈی پی ہمارا. اس سے پچھلے سال 5.4-5.5% پہ گرو کر رہی تھی. ہماری اکانومی کی گروتھ کی ڈائریکشن صحیح تھی. ہمیں پرابلم تب تھا کہ جب ہمارے پہ مسلط کی جائے اپنی مرضی کہ روس مت جاؤ. روس کیوں گئے؟ دیکھیں روس کے پاس جانے سے ہمیں تیل 30 سے ابھی تو وہ 45% بھی دے رہے ہیں, ہمیں سستا ملتا. انڈیا نے 10 روپے کم کر دیے, ہم لوگ جرت ہی نہیں کر رہے. ہم لوگوں نے تیل کو 185 روپے, ہم نے تو فوراً پیٹرول کو ہم نے مہنگا کر دیا 2 ہفتے کے اندر. مطلب یہ غریب کے لیے اگر آپ نے کام کرنا ہے اور عوام کے لیے کرنا ہے, اپنے اقتدار کے لیے نہیں کرنا. سن لیں بخاری صاحب, آخری بات کر رہا ہوں. دیکھیں اپنے اقتدار کو, کیونکہ آپ اپنے اقتدار کو مقدم رکھتے ہیں, اقتدار کی بھوک ہے, تو آپ امریکہ کی وہ نہیں کرتے. آپ اگر روس سے لیں, ہم نے ان کو پورا فارمولا دیا ہے کس طریقے سے ہم نے سبسیڈائز کرنا تھا اور کس طریقے سے ہم نے تیل کی قیمت کم کرنی تھی روس سے لے کر. انڈیا کر سکتا ہے, ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ صرف اور صرف جرت کی اور ملک کے ساتھ, عوام کے ساتھ محبت کی اور ان کی خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے, سب ٹھیک ہو جاتا ہے. بہرحال سب پارٹیز کو مبارک ہو.
جو فیٹف کی گرے لسٹ سے ابھی ہمیں ہٹایا جا رہا ہے، وائٹ لسٹ پہ آنا، یہ ایک بہت بڑا قدم ہے. الحمدللہ اس ملک کو خدا سرخرو کرے گا اور یہ قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ تعالی. جی سر کامران صاحبہ، آپ نے بات سنی افریدی صاحب کی بھی اور بخاری صاحب کی بھی، کیا فرمائیں گی، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہنا ربانی کھر صاحبہ نے تو یہ کہا ہے کہ یہ پوری ٹیم کا کام ہے، جو بھی اس میں شریک رہا ہے سب مبارکباد کے مستحق ہیں. جی بہت شکریہ. سب سے پہلے میں بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ پوری قوم کو مبارکباد، پاکستان کو مبارکباد. یہ ایک کلیکٹیو وکٹری ہے پاکستان کی، اور یہ پاکستان کے عوام کو مبارکباد، کیونکہ اگر ملک کی معیشت، ملک کی اقتصادی حالت بہتر ہوتی ہے تو اس کا جو ہے فائدہ پورے قوم کو ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ضرور سیاست کریں، مگر جو قومی اہمیت کے حامل معاملات ہیں ان پہ سیاست نہ کریں. بات یہ ہے میں کوئی کسی ایک فرد کے سر کے اوپر یہ تاج سجانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں ان تمام عوامل کا جائزہ لینا ہوگا کہ جن کی وجہ سے پاکستان ان مشکلات میں گھرا. آپ نے جیسے ذکر کیا کہ جی جو ہماری مخالف جو ممالک ہیں، آپ نے کہا جن کی یہ خواہش تھی کہ پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جائے، وہ یقیناً ان کو ایک دھچکا لگا ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ جس کو پچھلے سالوں کے اندر $70 ارب کا نقصان ہوا پیٹف کی گرے لسٹ میں ہونے کی وجہ سے، اس نے الحمدللہ کوالیفائی کیا، تمام جو ان کی شرائط تھیں تمام نکات کو پورا کیا، اور اس کے اوپر ہمیں پیٹف کی سیٹسفیکشن بھی ہو گئی. اب ایک پروسیجر ہے جس پروسیجر کے مطابق انہوں نے آ کے وزٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ پاکستان وائٹ لسٹ میں جائے گا، اور پاکستان کے لیے جو اقتصادی ترقی کے لیے، تجارت کے لیے، دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کے لیے راستے کھلیں گے. ہمیں یہ کچھ چیزوں کو دیکھنا ہوگا سامنے کہ پیٹف جو ہے خود تو شاید پابندیاں نہیں لگاتا، لیکن جو پیٹف کے رکن ممالک ہیں، اگر آپ جو ہے پیٹف کی گرے لسٹ میں ہو تو وہ پھر ہچکچاہٹ ہوتی ہے، عالمی اداروں کو بھی ہچکچاہٹ ہوتی ہے آپ کی ساتھ معاشی معاملات میں، اور ان ممالک کو بھی ہچکچاہٹ ہوتی ہے. تو ایک چیز جس کی کمی تھی وہ ایک فال ڈپلومیسی کی کمی تھی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم نے پاکستان کو دیکھا ہے کہ پاکستان ریکنیکٹ کر رہا ہے، پاکستان دنیا کے ساتھ جو ہے ہمیں دوبارہ جو ہے وہ جڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہم آہنگی نظر آ رہی ہے. ابھی برلن میں اجلاس تھا پیٹف کا، اور ہم نے دیکھا کہ جرمنی کی وزیر خارجہ نے جب وزٹ کیا تو تب بھی پیٹف کا معاملہ ہمارے وزیر خارجہ نے اٹھایا. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہر، چاہے وہ فارن آفس ہے، چاہے وہ GHQ ہے، چاہے ہماری پارلیمنٹ ہے، ہر ایک نے اپنا اپنا کردار ادا کیا. میں بالکل سیاست نہیں کرنا چاہتی، لیکن کیونکہ 2-3 نقطے اٹھائے ہیں یاور بخاری صاحب نے تو میں ضرور ان کا جواب دینا چاہوں گی. میں کہوں گی یاور بخاری صاحب، آپ جو ہے یہ بہت سارے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں، بہت سارے موقع ہوتے ہیں، یہ جو آپ کی الزام تراشیاں ہیں اس کو ختم کریں. اگر یہ جو ہے نا عمران خان صاحب نے یہی کیا، نیو یارک بھی گئے تو انہوں نے بجائے کہ قوم کو جوڑتے، قومی یکجہتی پیدا کرتے، انہوں نے لوگوں کے اوپر الزامات لگائے اور ان میں سے کوئی الزام کبھی پروو نہیں ہوا. تو یہ مت کریں. ہمیں پاکستان کی فلاح کو دیکھنا ہے، ہم نے پاکستان کی بقا کو دیکھنا ہے، ہم نے پاکستانیوں کی فلاح کو دیکھنا ہے. آپ نے لیجسلیشن پہ بات کی، ہماری لیجسلیشن پہ جو پوائنٹ تھا وہ تب بھی یہی تھا اور اب بھی یہی ہے کہ لیجسلیشن کے لیے ایک ڈیو پروسیس ہے، وہ ضرور ہونا چاہیے تاکہ ایک لیجسلیشن کے اندر پارلیمنٹیرینز جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں، وہ متعلقہ کمیٹیوں کے پاس جائے. بلڈوز کرنا، دیکھیں ٹیرر فائننسنگ کے لیے لیجسلیشن کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ سوسائٹی کو ٹیررائز کریں. تو یہ وہ اہم معاملات تھے جن کے اوپر جو ہے وہ ہمارے تحفظات تھے، لیکن جہاں نیشنل انٹرسٹ تھا وہاں پہ اپوزیشن نے بڑا بامقصد اور بڑا کنسٹرکٹیو رول ادا کیا، اور ہم نے ان لیجسلیشن کے اندر اپنا پارٹ پلے کیا. یہ ڈیپینڈ کرتا تھا، یہ ذمہ داری ہوتی ہے اس وقت کے وزیر اعظم پہ، اس وقت کی حکومت پہ، کہ آپ انٹریکٹ کریں، آپ کنیکٹ کریں، آپ ایسا ماحول پیدا کریں کہ آپ سب کو ساتھ لے کے چلیں. لیکن آپ کے نزدیک جو ہے عمران خان صاحب تو قومی سلامتی کے اہم ترین معاملات میں بھی آ کے کبھی میٹنگ میں نہیں بیٹھے. یہ اسی طریقے سے میں رشیا کے بارے میں بڑی بات چیت ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ میں بہت کانفیڈنس سے بات کر سکتی ہوں. دیکھیں پاکستان اور رشیا کے تعلقات استوار ہوئے کئی گزشتہ سالوں سے. 2010 اور 2011 کے اندر رشیا نے پاکستان کی حمایت کی، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی ممبرشپ کی. اسی کے ساتھ ساتھ تعلقات آگے بڑھے. 2011 مئی میں سابق صدر مملکت آصف علی زرداری کا وزٹ ہوا، جس کے جو آفیشیل وزٹ تھا، جس کا جوائنٹ کمیونیکے آیا، جس کے اندر انیشیل تعاون کے، انرجی سے متعلق،
स्टील मिल के मुतालिक ये तमाम मुआहिदे जो हैं ये MOU साइन हुए, वही पेशरफ्त आगे चली। नवाज शरीफ साहब का दौर आया, पाकिस्तान जो है SCO का मुस्तकिल मेंबर बना, हमारे जो है मिलिट्री जो कॉपरेशन है दोबारा रिवाइव हुआ, 2014 से डिफेंस प्रोटोकॉल साइन हुआ, और रशिया ने जो एम्बार्गो लगाया हुआ था आर्म सेल के ऊपर वो विड्रॉ किया। उसके बाद 2016 से हमारी ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस चल रही हैं, पाकिस्तान ने हेलीकॉप्टर भी लिए रशिया से जो उनको 2018 तक। मुझे आप ये बताएं कि ये जो तेल की बात है, ये तो SCO के ऊपर 2018 के बाद तो कोई पेशरफ्त हमने देखी नहीं। 2018 के बाद हमें ऐसी कोई पेशरफ्त नजर नहीं आई जहां पे हमने जो है वो अपने जो इलाकाई ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात बेहतर किए हों या फवाइद देखे हों। एंड टाइम पे जाकर ऐसे मोमेंट के ऊपर, जबकि वहां पर एक वॉर का सिनेरियो था, गए बिल्कुल आपको जानना चाहिए, कनेक्ट करना चाहिए ये हल। जब साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी जा रहे थे तब भी कुछ ममालिक को तवक्कुआत थे, लेकिन पाकिस्तान का इंटरेस्ट सुप्रीम है, आप जरूर जाते हैं। लेकिन आपने कौन सा मुआहिदा किया? रशियन जो है कौन से जनरल बता चुका है कि कोई मुआहिदा नहीं हुआ। 30 मार्च को नो कॉन्फिडेंस मूव के बाद 30 मार्च को एक खत जो गया या नहीं गया, जिसका कोई रिस्पॉन्स रिसीव नहीं हुआ, वो एक खत आपका लास्ट मोमेंट पे सिर्फ मिसलीड करने के लिए। देखिए इस तरह की बातें शायद जो है आप अपना जाती डोमेस्टिक ग्राउंड में तो आप करें, लेकिन इंटरनेशनल ताल्लुकात बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं, इनके ऊपर जो है ना मैं समझती हूँ कि सियासत करना नामुनासिब है। यकीनन सैर कामरान साहबा, आपने बहुत अच्छी बात की। मैंने आगाज़ में भी यही कहा, बुखारी साहब ने जो नुकात उठाए आपने जवाब दे दिया। क्या ऐसा मुमकिन होगा अब्बास अफरीदी साहब कि हम हर किस्म की चीज़ में इल्ज़ामात और सियासत से हट के इज्तिमाइयत की बात कर सकें, कोई पॉजिटिविटी की बात कर सकें? क्योंकि अवाम पहले बहुत सारी मुश्किलात में है, इसमें कोई शक नहीं है, उन्हें कोई नवीद, उन्हें कोई खुशखबरी सुनाने की बात है। मेरी दस्तबस्ता गुजारिश है, इस 30-31 साल दौरे सहाफ़त में मैं हमेशा यही कहता हूँ, और मेरी सबसे ये गुजारिश है कि क्या हम कुछ पॉजिटिविटी की बात भी और कुछ ऐसे मुश्तरकात जो हों जिस पे कोई आगे चल के अपने अपने मानने वालों को, अपने अपने फॉलोअर्स को कोई अच्छी चीज़ भी दे सकें। सबसे बड़ी अच्छी चीज़ यह है कि इंसान खबर साहब बैठे, वो अपने दिल पे हाथ रखे कि वो जो बात अपने लीडर के बारे में करते हैं या अपने बारे में करते हैं, यही प्रोग्राम पाकिस्तानी कौम देख रही है, हमारे बच्चे देखते हैं कि आया मैं कितना सच बोल रहा हूँ या कितना झूठ बोल रहा हूँ या मैं डिफेंड कर रहा हूँ, तो आया मेरी ये टीवी मेरे कौम के लिए अच्छाई का सबब बनेगी, बुराई का सबब बनेगी, कामयाबी का सबब बनेगी, नाकामी का सफ़र बनेगी। मुझे अफसोस हुआ, मैंने बात की अमेरिका से जब इमरान खान साहब आए तो मेरे ख़्याल में सबसे बड़ा इस्तकबाल, सारे मिनिस्टर हार कि मैंने दूसरा वर्ल्ड कप जीता। मुझे एक ऐसा दौरा बताएं सिवाय अमेरिका जिसमें पूरी कैबिनेट गए हो, पूरी पार्टी की लीडरशिप गए हो, पूरी वर्कर बाहर जलसा बनाया हो, सिवाय अमेरिका का एक दौरा मेरा भाई बता दे कि उसमें इतनी कामयाबी जाहिर की गई। जिस मुल्क को आज ये हर कुछ कह रहे हैं और वही मुल्क था जहाँ वाई 4 साल में जिसको वर्ल्ड कप के मुताबिक दायर किया। दूसरा मेरे भाई ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग, वजीर आज़म हमजा साहब, मुझे अफसोस हुआ ये पाकिस्तान नहीं है, जब ये लोग बात करते पूरी दुनिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपकी गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर बैठा था और उस वक्त फेटफ से काम नहीं हो रहा था, जब शहबाज साहब आए जिस पे आप लोगों ने जाली केसेस बनाए, मनी लॉन्ड्रिंग की, हर एक चीज की, दुनिया ने उसको नहीं माना, दुनिया ने उसको नहीं कहा। आज वो प्राइम मिनिस्टर है और आपको ये मिला है। जब आपका प्राइम मिनिस्टर था तो आपको उस वक्त में जब एक बात हुई और मलिक रियाज साहब के 50 अरब रुपए आपके पास आए, आपने बगैर किसी वजह के आपस में तकसीम कर लिए, फैमिली में तकसीम कर लिए, फ्रेंड्स में तकसीम कर लिए, किक बैक्स लिए, डायमंड की अंगूठियां ले ली, तो ये कौम देखती है। इस तरह नहीं है कि आपका ख्याल है कि एक स्टेज पे खड़े होके एक तरफ आप लोग म्यूजिक बजाएं और डांस हो, दूसरी तरफ आप मदीना का रियासत कहें, और आपका ख्याल है कि हम सोशल मीडिया में भर्तियां करके, सोशल मीडिया में पैसे लगा के हम नैरेटिव बना लेंगे, हम जो है ट्विटर अकाउंट बना लेंगे।
کتنے لوگ ہیں یہ سوشل میڈیا والے, ٹویٹر والے کتنے لوگ ہیں؟ یہ تو ٹوٹل 2%, 4%, 6%. پاکستانی قوم کو جس نیچ پہ آپ لے آئے, آپ کہتے ہیں کہ ہماری یہ کامیابی ہے. آپ یہ بھی بولیں نا کہ اس ملک کو ہم جس لیول پہ لائے ہیں, جو تباہی مچی ہوئی ہے. کل آپ کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول مہنگا ہونے پہ ہم احتجاج کریں گے. اس وقت تک تو آپ کہہ رہے تھے کوئی مہنگائی نہیں ہوئی. اس وقت تو آپ کہہ رہے تھے ہمیں آلو ٹماٹر کے پرائسز کے لیے تو میں نہیں آیا. اس وقت آپ کہہ رہے تھے دنیا میں مہنگائی, ہم کیا کریں. اس وقت تو آپ یہ کہہ رہے تھے, کل تک آپ پاکستان کو آزاد کر رہے تھے, کل تک آپ دھرنے دے رہے تھے. مطلب سب سے بڑی ناکامی بات یہ ہے کہ جب آپ ایک ملک کے لیے کام کرتے ہیں, جب آپ مجھے خاور صاحب کہے کہ کبھی بھی وہ اپنے گھر میں اپنے بھائی, اپنے بچے کو یہ کہے گا کہ آپ یو ٹرن لیں, آپ جھوٹ بولیں, آپ معاشرے میں اپنے سچ پہ کھڑے نہ رہو اور آپ اپنے سچ نہیں بولنا. میں کہتا ہوں ہر باپ اپنے بچوں کو ہمیشہ ایک نصیحت کرتا ہے کہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا اور کبھی بھی اپنے بات سے نہیں مکرنا. یہ کون سی لیڈرشپ ہے؟ کیا اس کو کامیابی سمجھا جاتا ہے؟ یو ٹرن کو اپنے بات سے منحرف ہونے کو ترقی سمجھا جاتا ہے, معاشرے کو غلط بات کرنے کے, اپنا وعدہ خلافی کو جو ہے کامیابی سمجھا جاتا ہے. اور جب آ گئی بات روس کی تو آپ کہتے ہیں روس, آپ کے ایران کا پائپ لائن آپ کے بارڈر پہ لگا ہے, آپ 4 سال اقتدار میں تھے, کیوں نہیں لائے؟ وہ تو بارڈر پہ فٹ ہے, آپ نے ایک فٹ کام کیوں نہیں کیا؟ سچ معاشرے کو ہم انشاءاللہ تعالی آج آپ کو یہ بات بتائیں, جدھر تک انہوں نے تباہی ہے جو اس ملک کے ساتھ کرنا تھا ہو چکا. آپ کو نظر آئے گا, ہم ان کی طرح نہیں کہتے اتنے دن, یہ گورنمنٹ شارٹ ٹرم میں کچھ مہینے میں آپ کو ہر ایک چیز ریورس لگے گی. مجھے ایک بات کا جواب دے دے میرا بھائی کہ عمران خان نے 15 دن بعد اپنی تقریر کی, جب ان پہ ہاؤس عدم اعتماد کیا گیا, ان کو ہٹایا گیا, 15 دن کے اندر انہوں نے ایک تقریر کی جس میں وہ کہا کہ یہ ملک ڈیفالٹ ہو رہا ہے. عمران خان کو کیسے پتا چلا 15 دن میں ڈیفالٹ ہو رہا ہے؟ عمران خان نے کہا اس ملک کے 3 ٹکڑے ہو رہے ہیں. عمران خان نے کہا کہ اس ملک پہ ایٹم بم مار دو. عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ ملک ابھی نہیں رہے گا. یہ ساری باتیں میرے نہیں, یہ عمران خان صاحب کی ہے, نعوذ باللہ. عمران خان صاحب نے 15 دن میں ایسی کون سی باتیں ہوئی جو وہ ملک میں کہہ رہے تھے کہ یہ ہوگا, یہ ہوگا, یہ ہوگا, کیونکہ اس نے یہ سارا کچھ ادھر چھوڑ کے وہ گیا تھا. اس کو پتا تھا کہ میں نے اس ملک کا کیا حال کیا ہوا ہے اور میں کس نیچ پہ لایا ہوں. شکر الحمدللہ کہ وقت پہ ان کو عدم اعتماد کے ایک آئینی اور قانونی طریقے سے ہٹایا گیا. اور آپ ابھی آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ یہ کچھ ٹائم ہے جس پہ ہم اپنے ریزرو ڈیولپ کریں جو انہوں نے ختم کر دیے تھے. اکانومی کے لوگوں کو واپس, پہلے اپنے اسٹیٹ کو مضبوط کریں, دنیا کے ساتھ جو تعلقات خراب کیے تھے وہ ٹھیک کریں. IMF کے ساتھ آپ کا کیا مطلب, آپ کا IMF سے معاہدہ توڑتے ہیں. عمران خان صاحب نے کیا تقریر کی تھی کہ پھر اس کے بعد جو ہے ساری دنیا آپ پہ اعتماد نہیں کرے گی, آپ بلیک لسٹ ہو جائیں گے, آپ ایٹمی قوت نہیں رہیں گے. یہ عمران خان کو یہ ساری باتوں کا 15 دن میں کیسے پتہ چلا؟ عمران خان کا یہ کون سا ایسے آئنسٹائن والا وہ 4 سال کا تقریریں اور 30 سال کی جدوجہد تو ہمیں جی آفریدی صاحب, اب بخاری صاحب سے ایسا کبھی بھی یہ نہیں ہوگا. میری درخواست وہی کی وہی ہے. یہ کبھی میں بات کروں اس کے بعد آپ کریں. کبھی بھی پاکستان میں ایسا نہیں ہوگا. انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا اور پاکستان مضبوط ریاست بنے گا. جو اس کے ساتھ کچھ لوگوں نے کرنا تھا وہ ہو گیا. بخاری صاحب میں پھر وہی ریکویسٹ ہے, اب چونکہ جواب اور پھر جواب کے بعد جواب یہ چل رہے ہیں, پازیٹیویٹی, میں تو درخواست میری تو یہ ہے کہ مل کے کیسے آگے بڑھیں گے. دیکھیں, سب سے پہلے تو جو یہ کرائم منسٹر ہے شہباز شریف اور یہ جعلی وزیر اعلیٰ ہے, ان دونوں کے اوپر فرد جرم عائد ہونا تھا. یہ میں نہیں کر رہا تھا, یہ کورٹس کر رہے تھے. یہ منی لانڈرنگ, وہ جو 24 ارب روپے تھے نا منی لانڈرنگ کے, وہ میں نے نہیں ڈالے, وہ افریدی صاحب نے نہیں ڈالے, وہ میری بہن سحر نے نہیں ڈالے, وہ ان کے ملازمین کے اکاؤنٹس میں وہی پیسہ جو حوالے سے گیا اور وہ پھر واپس آیا. پھر اگلا کہتا ہے میرے اکاؤنٹ میں کوئی ڈال دے تو مجھے کیا فکر ہے, میرے اکاؤنٹ میں پیسہ آتا ہے, میں 10 دفعہ پوچھتا ہوں یہ کس سے بھیجا اگر مجھے نہیں پتا ہے تو. یہ کیسی باتیں کرتے ہیں یار, خدا کا واسطہ ہے. اس ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. وہ زرداری صاحب نے جب ایران کے ساتھ ایگریمنٹ کی تھی تو مجھے بتائیں وہ کس ٹائم پہ کی تھی؟ اینڈ ٹائم پہ جب ان کی حکومت ختم ہو رہی تھی. مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں نے 5 سال حکومت کی, آپ لوگوں نے کون سا وہ تیر مار لیا تھا؟ آپ لوگوں نے کوئی تیر مارا تھا, کچھ کیا تھا؟
میں خدا کا واسطہ ہے کوئی عقل استعمال کر کے بات کیا کرے. افریدی بھائی ہم لوگوں نے یہ فیٹو جو آج آپ کو گرے لسٹ سے نکل رہے ہیں نا, یہ پی ٹی آئی کی 2018 کے شروع میں آپ کو فیٹو کی گرے لسٹ میں ڈالا تھا, اس کے بعد ہمارے اوپر یہ نکات پھینکے گئے, 27 میں سے 26 ہم نے فلفل کیے, پھر جب 2021 میں آئے 7 میں سے 6 ہم نے فلفل کیے. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے, آپ کی زبانی کلامی باتوں کا حصہ نہیں ہے جو آپ جذبات میں باتیں کر رہے ہیں. ہم لوگوں نے اس کو فلفل کیا. سیر میری بہن کہہ رہی ہے کہ ہم لوگ ڈیو ڈیلیجنس کہتے ہیں, وہاں پہ اوپن بلیک میل ہو رہی تھی, خدا کا واسطہ ہے این آر او کے چکر میں تھے, یہ ختم کرو یہ ختم کرو, تب ہم یہ کرتے ہیں. ابھی ہم ٹیلی ویژن پہ آ کے 10 دفعہ بولے کہ ہم لوگ ڈیو ڈیلیجنس کہہ رہے تھے. اس ٹائم پہ کوئی ڈیو ڈیلیجنس نہیں تھا, اس ٹائم پہ صرف اور صرف ان لوگوں کو نیب سے بچانا تھا. ابھی آتے ساتھ نیب کو ان لوگوں نے کیوں کرٹیل کیے, مجھے بتائیں کیوں ایف آئی اے کے بندے کو ہٹایا جو ان کی انویسٹیگیشن کر رہا تھا. یہ اچانک ان کے 4-5 جو بندے تھے وہ مر کیسے گئے؟ خدا کا واسطہ ہے یار, اللہ کو جان ہم نے دینی ہے, نہ میں نے عمران خان کو دینی ہے, نہ اپنے نواز شریف کو دینی ہے, نہ اگلوں نے زرداریوں کو دینی ہے. خدا کو ہم نے جان دینی ہے, اس ملک کا ہم نے جواب دینا ہے, اللہ پاک کا واسطہ ہے. جہاں تک باتیں ہم کرتے ہیں نا کہ ہمارے حالات خراب تھے, ہمارے کوئی حالات خراب نہیں تھے. 6% ہماری اکانومی گرو کر رہی تھی. ہمارا جو ریزرو جو ہم چھوڑ کے گئے $22 ارب چھوڑ کے گئے, جس کے اندر $9 ارب وہ تھا کہ جو ہمارے دوست ممالک کے ڈپوزٹس تھے, باقی تو ہمارے پاس پڑا تھا. مطلب کیسی باتیں آپ لوگ کر رہے ہیں؟ ریکارڈ کو آپ ختم کر رہے ہیں. 5 بمپر کراپس, آپ کی لارج سکیل مینوفیکچرنگ 9.4% کو ہٹ کر رہی ہے, اور اکانومی کیسے صحیح ہوتی ہے؟ امریکہ کی پٹھو بنیں گے تو تب ہی صحیح ہوگی. ایران کا کیا, ایران غرق ہو گیا, 50 سال سے اس کے اوپر سینکشنز ہے, وہ غرق ہو گیا کیا؟ ہم لوگ اتنے ڈرتے ہیں ایز پاکستانی, ہمیں خدا کے اوپر بھروسہ نہیں ہے, ہمیں اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہے. امریکہ بہادر کرے گا تو بھائی نواز شریف کرے گا اور وہ زرداری کرے گا. یہ کوئی باتیں کرنے کی؟ خدا کا واسطہ ہے, دنیا امریکہ کے بغیر بھی رہ رہی ہے. ہم لوگ اپنے اوپر بھروسہ کریں. ہمارے فورن افیئرز کے اندر, ہماری پالیسیز کے اندر کوئی بھی مداخلت کرے, پاکستان کے نقصان میں اگر بات کرے, وہ ہمیں نہیں چاہیے. ہمیں چائنا نے کیا بولا ہے چیف آف آرمی سٹاف کو جب ہی گئے, مجھے بتائیں کیا بولا ہے؟ یہ باتیں تو ان کو یہ نہیں بتائیں گے کبھی بھی. انہیں بولے امریکہ کے آگے جتنا آسانی سے تم لوگ لیٹے ہو تو تم لوگ وہاں پہ رہو تو بہتر ہے. ہم لوگ $50 ارب کی بھی, $5 ارب کی بھی انویسٹمنٹ کریں گے تو کام نہیں بنے گا. خدا کا واسطہ ہے یار, گرو ابھی نکلے پارٹیوں سے. میں نے بولا بڑا کلیئرلی, میں نے بڑا کلیئرلی بولا تھا, مجھے بات کرنے دیں. افریدی بھائی ایک ایک کر کے آئے, افریدی بھائی میں ناظرین میں ایک ایک کر کے نا ان کو کرواتا ہوں. مجھے یہاں بریک لینا ہے. بخاری صاحب اور افریدی صاحب مجھے ایک یہاں بریک لینا ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو میری پھر خواہش ہوگی کہ کافی غصہ نکل گیا, غبار نکل گیا, اب کچھ میرا خیال ہے وہ کام کی باتیں بھی ہو جائیں جو واقعی دیکھ رہے ہیں ہمیں پوری دنیا میں, ان تک کیا میسج جاتا ہے. اور ہمیشہ ہمارے پروگرام میں ہمارا ترہ امتیاز رہا ہے کہ ہم وہ لڑوا کے ریٹنگ کا ہمارا ایشو نہیں ہے. میں امید یہ رکھوں گا بریک کے بعد کہ ہم بڑے پیار سے پازیٹیوٹی کی بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. آج میں آپ کو لے کر آئی ہوں ڈسکا سیالکوٹ میں. دونوں دفعہ بڑی بھاری اکثریت کے ساتھ اور بڑے زبردست طریقے سے لیڈ جو ہے وہ حاصل کی ہماری آج کی مہمان سیدہ نوشین شاہ صاحبہ. کتنا وقت گزرتا ہے آپ کا اپنے حلقے میں؟ 12 سے 13 گھنٹے. یہ ایک بڑی بات ہے کہ کسی بھی سیاستدان کو اس کے علاقے میں لوگوں کی محبت حاصل ہو. ان کے ساتھ ہی میری انٹریکشن ہے وہ مجھے بڑا سکون دیتی ہے. کتنا ٹائرنگ ہوتا ہے حلقے کی سیاست کرنا؟ یہ بہت بڑا چیلنج ہے. حلقے کی سیاست کرنا تھوڑا مختلف ہے. کیسی طبیعت تھی شروع سے ہی نوشین کی؟ یہ شروع سے بڑی سینسٹیو اور بڑی رسپانسبل ہے. خالہ ڈانٹتی ہے کبھی آپ کو؟ کبھی کبھی جب میں شرارت بڑی دبنگ انداز سیاست ہے آپ کا, واقعی ڈر نہیں لگتا؟ اگر میں تب ڈر جاتی یا اپنے لوگوں کے لیے میں فائٹ نہیں کرتی تو آج میں اس مقام پہ نہ ہوتی. آپ کی اپنی ایم این اے کے ساتھ کیسی کوارڈینیشن ہے اور کیسی؟ 100% ہماری کوارڈینیشن ہے.
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैज़ी। ब्रेक से पहले ये बात हो रही थी कि फैटफ की लिस्ट से, ग्रे लिस्ट से हम निकल रहे हैं और वाइट लिस्ट में जा रहे हैं। इस मुल्क में मैंने जब से होश संभाला या मैंने जब से जर्नलिज़म में पाँव रखे, कदम रखे, तो मैं ये देख रहा हूँ कि माजी की तमाम तर चीज़ें दूसरों पे जो मुस्बत ना हो वो दूसरों पे डाल दी जाती हैं और हर बंदा पॉजिटिविटी अपने खाते में डालना चाहता है। इस चीज़ को कब हम बदलेंगे और वो कौन सा दिन होगा जब सारे एक सिरा पकड़ के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे? ये मेरी ख्वाहिश है, मेरी उम्मीद है और मेरी दस्तबस्ता गुजारिश है तमाम तर जितनी भी मजहबी सियासी जमातें हैं और जितने भी इदारे हैं पाकिस्तान में कि आइन कानून उसकी बालादस्ती और उसके साथ साथ मुल्क के मामलात को बेहतर करना। और जैसा मैंने आगाज़ में कहा अपने इंट्रो में कि जिस मुल्क में अभी जो बच्चे ने आना है, जो अभी आलमी अरवाह में है, वो भी आएगा तो मकरूज़ आएगा, उस पर कुछ सोचना होगा और उस पर कोई बात करनी होगी। हमारे पैनल में आज मौजूद हैं जनाब अब्बास आफरीदी, मोहतरमा सहर कामरान और जनाब यावर अब्बास बुखारी। मैं सहर कामरान साहब आपकी तरफ आऊँगा। वो ब्रेक से पहले दो मेरे भाई बहुत आपस में क्रॉस टॉक कर रहे थे और मुझे ब्रेक पे भी जाना पड़ गया था। मैं ये चाहूँगा कि आप दरमियान में हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पे भी, कुछ मामला फहमी, कुछ आगे बढ़ने की बातें कहाँ से शुरू करेंगे? मैं समझती हूँ कि जो पोस्टर दिखाया है वजीर खारजा ने और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हिना रब्बानी खर ने, बड़ा पॉजिटिव, और इसी तरीके से वजीर आजम का पोस्टर भी बहुत पॉजिटिव था, क्योंकि किसी ने भी ये कोशिश नहीं की कि ये बोले कि जी क्रेडिट लेने की, क्रेडिट पूरी कौम को जाता है। और बहुत ही डिग्निफाइड तरीके से मैसेज जो कल आया था हिना रब्बानी खर का, उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान को मुबारकबाद दी थी और ये कहा था कि हम यहाँ क्रेडिट लेना नहीं चाह रहे। यकीन करें कि पाकिस्तान ने, आपने भी जैसे कहा कि एक बहुत मुश्किल जंग लड़ी है, वो जंग जो अपनी सरहदों में लड़ी है दहशत गर्दी के खिलाफ। हमारे मासूम बच्चों ने अपनी जानें दी हैं, हमारे तलबा, हमारे ख़वातीन, हमारी जो है नौजवानों ने अपनी जानें दी हैं, हमारे फौजी जवानों ने, हमारी सिक्योरिटी एजेंसी ने अपनी जानें दी हैं, हमारी 2 दफ़ा वज़ीर आज़म रहने वाली शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जान का नजराना दिया है। तो ये दहशत गर्दी की जो एक लहर थी, इस पर सबसे मुश्किल जंग पाकिस्तान ने लड़ी है और दहशत गर्द पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसने दहशत गर्दी को शिकस्त दी है और अब हम दुनिया को बता रहे हैं कि हम वो कौम है जो कि दहशत गर्दी को शिकस्त देना जानते हैं। हमारा कोई ताल्लुक नहीं है दहशत गर्दी से और इस वक्त एक रिजॉल्व है पूरी कौम का, एक रिजॉल्व है, एक कमिटमेंट है। पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री जो इस वक्त एलीट है, जो एक रूलिंग बॉडी है, जो कि पाकिस्तान की इस वक्त एक इकाई है, वो इस बात पे मुत्तफिक है कि मिलिटेंसी को एज ए टूल इस्तेमाल नहीं होने दिया जाएगा। तो इन मामलात के ऊपर मैं कहती हूँ कि सियासत ना करें। शायद जो है इंतशार पसंदी किसी एक वक्त आपने की, आप जो है 2014 में धरने में बैठे थे, अफसोसनाक APS का सानिया हुआ, उसके बाद आपको मौका मिला कि आप ऐवान में भी अपना किरदार अदा करें, आपको मौका मिला कि आप हुकूमत में भी आए, मगर इंतशार पसंदी से कहीं तो हम ऊपर जाएंगे ना। कब तक हम मेजान अंगेजी, कब तक हम ये चाहेंगे कि डिवाइड रहे मुल्क के अंदर? क्यों हम पूरी कौम को इकट्ठा नहीं कर सकते? अगर अमेरिका हराम था तो जब वो कश्मीर वाली मीडिएशन थी तब भी तो था। हम अपने जाती मामलात के अंदर अपने खारजा ताल्लुकात को क्यों दांव पे लगाते हैं? जब आपकी एक तमाम इदारों ने, पार्लियामेंट ने, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने बता दिया कि कोई मुदाखलत, कोई साजिश नहीं है। और देखिए बात यह है कि एक नो कॉन्फिडेंस तो कब से चल रही थी, क्यों चल रही थी? उसकी वजह आपकी अपनी नाकामी थी कि आपके अंदर वो अहलियत नहीं थी कि आप सबको साथ लेके चले। क्या आपको कश्मीर के इशू पर पूरी अपोजिशन ने नहीं कहा? चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ज्वाइंट जो है सेशन के लिए रिक्वेस्ट की और उसके बाद हुआ, लेकिन वजीर आजम साहब जो है उस मीटिंग से जब रेजोल्यूशन पास हो रही थी तो नहीं थे। इस तरह से कौमी सलामती के अहम मामलात थे वो नहीं थे। तो ये बात है कि आप अपने उसको देखें कि आपने अहम तरीन मामलात पे कश्मीर चला गया, आपने कौमी यकजहती नहीं दिखाई, आपने जो है किसी भी अहम मामले के ऊपर आपने कौमी यकजहती नहीं दिखाई। हम आपको मिसाल की जो है मईशत ऑफर किया, मगर जो जिस किस्म के जो अल्फाज है ना, मुझे बहुत अफसोस होता है कि अपनी नई नस्ल को क्या अल्फाज सिखा रहे हैं। जो जिन अलकाबात से इमरान खान साहब अपने मुखालिफ रहनुमाओं को मुखातिब करते हैं, मैं ये समझती हूँ किसी सियासी लीडर को जेब नहीं देता।
اخلاقیات، ہماری جو پرورش ہوتی ہے، ہماری جو تربیت ہوتی ہے، ہماری گفتگو، اس کی عکاس ہوتی ہے. تو آپ یقین اختلاف کریں، سیاست میں، جمہوریت میں اختلاف کرنے کا آپ کا حق ہے، آپ اپنی تجاویز لے کر آئیں، مگر ایسی گفتگو نہ کریں. ایک عجیب ہیجان انگیزی نظر آتی ہے سوشل میڈیا پہ، آپ کوئی پوسٹ کر دیں، گالی گلوچ سے کم آپ کو جواب نہیں ملتا. آپ کا جو اتنا فوکس یہ ہے کہ آپ لوگوں کو امپلائی کریں کہ وہ آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر اٹیک کریں، اداروں پہ، سوشل میڈیا پہ آپ کی مخالفین پہ اٹیک کریں، اس کے بجائے ان کو صحیح راستے پہ ڈالیں. لیڈرز کی ذمہ داری ہوتی ہے قوم کی تربیت کرنا. قوم کی تربیت یہ نہیں ہوتی کہ آپ جو ہے وہ اپنے ذاتی مقاصد کے لیے گمراہ کریں. جب آپ کا دل چاہے آپ مذہب کو استعمال کریں، جب آپ کا دل چاہے آپ امر بالمعروف کا نعرہ لگائیں، جب آپ کا دل چاہے آپ صحیح سیر کامران صاحبہ، میں چاہوں گا یہ بخاری صاحب، یہ دیکھیں 2 بندوں کو آپ ٹائم دے رہے، آپ مجھے ان سے 1/3 بھی ٹائم پورا نہیں دیتے. نہیں بخاری صاحب، میں اختلافی نوٹ ضرور دوں گا. پراپر کریں نا، پھر آپ مجھے جواب دینے دیں نا. دیکھیں سیر کامران صاحبہ نے غلط کلامی کی ہے. نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی منٹس کے اندر کلیئر کٹ تھا کہ مداخلت ہوئی. DGISPR نے اپنے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ مداخلت ہوئی. اگر وہ بولتے کہ نہیں ہوئی تو وہ پھر اپنے آپ کو کانٹراڈکٹ کریں. اس لیے سیر کامران میری بہن اپنے بیانیے کو صحیح کرے. نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر جب عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، پھر دوسری وقت جب شہباز شریف وزیر اعظم تھا، یہ دونوں کے وقت نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا مداخلت ہوئی ہے. یہ پلیز اپنے آپ کو کلیئر کرے، قوم کو جھوٹ مت بولیں، غلط کلامی نہ کریں. جہاں تک بات آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ نے کہا کہ پوری قوم کو مبارک ہو، پوری قوم کو بالکل ہم بھی کہہ رہے ہیں مبارک ہو، لیکن آپ جب عدل اور انصاف کرتے ہیں آپ وہاں پہ کریڈٹ دیں جہاں پہ ڈیو ہے. ہم لوگوں نے ہمیشہ جہاں پہ کریڈٹ تھا ڈیو ہم نے دیا ہے. اور جب ہم قوم کی پرورش کر رہے ہیں، ہم قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ چور کون ہوتا ہے، ڈاکو کون ہوتا ہے، وہ بندہ کون ہوتا ہے جو قوم سے لوٹ کے جا کے لندن میں، فرانس میں، آسٹریلیا میں اور امریکہ میں محلات بناتے ہیں. یہ ہم بتا رہے ہیں قوم کو، تاکہ اس قوم کا جو بیڑا غرق ان لوگوں نے آج تک کیا ہے وہ دوبارہ کسی کی جرات نہ ہو سکے. یہ ہم سکھا رہے ہیں قوم کو. اگر چور کو چور نہیں کہیں گے تو اس کو کیا کہیں گے؟ بزرگ کہیں گے، اس کو پیر کہیں گے، اس کو کیا کہیں گے ہم لوگ؟ تو چور چوری ہے، اس کو ہم کبھی کچھ اور نہیں کہیں گے. اگر ہم کہیں گے کہ امریکہ کی مداخلت کے ساتھ 1947 سے آج تک 75 ملکوں کی حکومتیں اڑا چکے ہیں وہ لوگ، اگر ہم یہ کہتے ہیں تو ہم کچھ جھوٹ کہہ رہے ہیں، ہم سچ کہہ رہے ہیں. آپ لوگ صرف کیونکہ ان کی مداخلت سے آپ لوگ آئے ہیں، ان کی سازش سے آئے ہیں، تو آپ لوگ وہ بات کھل کے کر ہی نہیں سکتے. آپ لوگوں کو تو میں گلہ دیتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ آپ لوگوں نے وہی زبان بولنی ہے جو نواز شریف بولے گا یا آصف زرداری بولے گا. اس لیے میری بہن اور میرے بھائی، میرا آپ سے گلہ نہیں ہے، میرا گلہ ان لوگوں سے جن نے اس پاکستان کو اس نہج میں پہنچایا اور تباہ کیا، اور اپنے کردار سے یہ دکھایا کہ حمزہ شہباز جا کے بچوں کو کیا بولتا ہے، کرپشن لازم اور مظلوم ہے. یہ کوئی باتیں کرنے کی؟ بچوں کو جا کے یہ لیکچر دے رہے ہیں. خدا کا واسطہ ہے، ابھی بھی وقت ہے کہ گرو اپ اور برے کو برا کہیں، چور کو چور کہیں، چاہے کوئی بھی ہو. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ دونوں کے لیڈرز چور ہیں. اگر ہمارے لیڈرز چور ہیں آپ ان کو بھی چور کہیں، صرف ثابت کر دیں نا. وہ تو کرتے ہی نہیں ہیں. جی بخاری صاحب اجازت ہے. بخاری صاحب توشہ خانہ پہ مریم صفدر کی باتیں کرتے ہیں تو وہ سارے چپ ہو جاتے ہیں، پھر وہ توشہ خانہ غائب ہو جاتا ہے، بات کہیں اور چلی جاتی ہے. جو نواز شریف کے زمانے میں یا زرداری صاحب کے زمانے میں توشہ خانہ میں 5% اور 7% اور 11% دے کے پیسے وہ تحائف لیے گئے، اب بھی 32 کلو کا بیگ آیا ہے دبئی سے، اور وہ بغیر کسی چیز کے کلیئر کروانے کی کوشش کی ہے. فورن آفس سے خط منگوایا، فورن آفس خط نہیں دیتا ہے. اور یہ وہ ہیں کہ جو طائف ہیں، اور وہ ابھی آپ لوگوں کی حکومت ہے، پی ڈی ایم کی حکومت ہے، وہاں پہ اس افسر کو اٹھا کے تبدیل کر دیا. مطلب یہ انصاف ہے کرنے کا؟ یہ طریقہ کار ہے ملک چلانے کا؟ جب آپ لوگ چوری کریں تو اس کو ہم چوری نہ کہیں. اچھا بخاری صاحب آپ ذرا اجازت دیجیے گا، میں ذرا عباس آفریدی صاحب اب آپ بھی ذرا فرمائیے گا کہ میری بار بار ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جتنے بھی صوبے ہیں اس میں مختلف جماعتوں کی حکومت ہے، اور گلگت بلتستان آزاد کشمیر پی ٹی آئی کی حکومت ہے، کے پی میں ہے. کیا ساری جماعتوں کو اس وقت
اپنی کارکردگی اور عوامی مسائل کے حل پہ سب سے زیادہ توجہ مرکوز رکھنی چاہیے، یا پھر وہی طوطا مینا والی کہانی ہے کہ جی الزام لگائے جاؤ اور آگے گزرتے جاؤ؟ کریں کارکردگی کے اوپر، تاکہ یہ جو باتیں کرتے کہ ہم نے تباہ کیا اور ہمارے 3-3.5 سال، وہ میں پھر پروف کروں گا، ایک ڈیبیٹ کر لیں گے جی، وہ نیکسٹ رکھ لیں گے، بخاری صاحب نیکسٹ رکھ لیں گے، میں حاضر ہوں۔ خاور بھائی، میں نے بات کی، یہ آپ نے بہت اچھی بات کی، میں یہ باتیں نہیں کر رہا تھا، چاہنا چاہتا۔ ابھی میں خاور بھائی سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم کہتے ہیں ہم نے 13 ارب ڈالر قرض لیا تھا، ہم کہتے ہیں ہم نے لیا تھا، ہم کہتے ہیں اس موٹر ویز بنائیں، ہم کہتے ہیں اس میں ہم 10,000 میگا واٹ بجلی بنائیں، ہم کہتے ہیں ہم نے اس میں میٹروز بنائیں، ہم اس میں کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ہیلتھ کا کام کیا، ہاسپٹلز بنائے، یونیورسٹیاں بنائے، سکول بنائے، کالج بنائے، ہم ایک پوری لسٹ بیان کر سکتے ہیں۔ میرا بھائی بار بار جذباتی ہو کے کہتا ہے کہ امریکہ کی یہ ان کے ٹاپ لیڈرشپ 10 آدمی، گل صاحب، بخاری صاحب، 10 ٹاپ جو امریکن نیشنل ہے، میں اپنے خاور بھائی کو میں ان کے ساتھ پی ٹی آئی میں شامل ہو جاؤں گا، وہ اپنی نیشنلٹیاں چھوڑ دیں، ان کو یہ پارٹی سے نام سے عباس افریدی صاحب نام صحیح لینا، یاور عباس بخاری صاحب ہیں، بغاوت کیا، ایک منٹ یہ ساری چیزیں کی، اور یہ ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں یہ ہوا۔ آپ پہلے اپنے پارٹی سے ان کو کہیں جس ملک کے آپ وفادار ہیں، جس ملک کا آپ نے حلف لیا ہے امریکہ کا، اور ادھر آ کے ہمیں سبق سکھا، پہلے تو اس کی نیشنلٹی چھوڑو، محب وطن بنو، جیسے ہم ادھر ہیں، ہم ادھر کے ٹیکس پیئر ہیں، ہمارا سب کچھ، ان کو بولو پہلے وہاں سے تو چھوڑو نیشنلٹی، پکے پاکستانی گرین پاسپورٹ تو لے لو، کیا اس پاسپورٹ کو کرنا ہے؟ ساری قوم کو دلیری کی، غیرت کی سبق دیتے ہیں، اور خود جا کے امریکہ کے غلام بیٹھے ہوئے ان کی ساری لیڈرشپ 15-20 آدمی ہیں، ان کو بولو ادھر آ جاؤ اپنے پاکستان پاسپورٹ کے ساتھ۔ ایک اس سے بڑھ کے ہم جب پیسے لیے، ہم نے کہا انہوں نے 21 ارب ڈالر لیا ہے، سر واری واری آؤ نا، یہ پوری کارکردگی بے نظیر ہیلتھ کارڈ کو انہوں نے صحت کارڈ بنا دیا، یہ پوری 21 ارب ڈالر یہ لے کے ادھر گئے۔ میں نے ان سے ایک سوال کیا ملک ریاض کا، میں ان سے پوچھ رہا ہوں شہزاد اکبر صاحب کدھر ہیں، جو آپ کہہ رہے سارے کیسز بنائے نیب کے، FIA کے، وہ اس وقت کدھر ہیں جو ان کے سپوکس مین ہوتے تھے، جو ہر دن 3 دفعہ ٹی وی پہ آتے تھے، آپ کو آج کل نظر آتے ہیں؟ وہ کہاں پہ ہیں؟ وہ کیسز جو بناتے تھے، وہ جو انتقامی کارروائی کرتے تھے، وہ کیوں گئے ملک سے چھوڑ کے؟ کیونکہ مشرف کے دور میں وہ شخص آیا تھا، 10 سال وہ اقتدار کیا، پھر اس کے بعد کیا، ابھی دوبارہ آیا اور پھر چلا گیا۔ ابھی ان کے جو ہے زیادہ تر لوگ جو امریکنز ہیں، جو اور نیشنل ہیں، یہ کچھ لوگ بیچارے بول کے تک جاتے ہیں۔ پہلے تو آپ ان لوگوں کو بولنے ہی نہ دیں جو 10 15 20 آپ کے ساتھ ارد گرد بیٹھے ہوئے امریکن نیشنلز ہیں، پہلے ان کو بولے ہمارے ساتھ امریکہ نے اتنا برا کیا اور آپ اس کی نیشنلٹی نہیں چھوڑ سکتے۔ قوم کو وہ باتیں کریں جو ریالٹی پہ ہیں۔ اس پاکستان نے انشاءاللہ رہنا ہے، اس نے قائم رہنا ہے۔ آپ کہتے ہیں ہماری کرپشن کی باتیں آپ کریں، آپ کی کون سی داستان ہم کریں؟ آپ کی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جس کو تحفے دیے جائے اور وہ اپنے تحفے بیچ کے اور باتیں کرے میں نے روڈ بنایا جو CDA نے بنایا، کبھی کہے جو ابھی یہ جائیدادوں کی کمپنیاں نکل رہی جو چلے گئے، کیوں جا رہے ہیں آپ کے جو وہ لیڈی کا نام مجھے نہیں آتا محترمہ کا، کیوں باہر چلی گئی، کس لیے گئی؟ کہ جس کے پیچھے کک بیکس ہیں، جس کے پیچھے پوسٹنگ ٹرانسفر ہے، پورا پنجاب ہے۔ یہ کیا، یہ باتوں سے ہمیں نکل کے پاکستان کی ترقی کا سوچنا چاہیے کہ ہم نے آگے کیسے جانا ہے، ہم نے اس ملک کے لیے کیا۔ میرا بھائی پیٹرول کرتا ہے، افغانستان میں آپ کے ساتھ کول ہے، 8 ارب ڈالر آپ کا امپورٹ بل کول سے چلتا ہے، آپ کی ساری انڈسٹری، ٹیکسٹائل، سیمنٹ انڈسٹری، پاور سیکٹر، یہ کول سے چلتا ہے۔ بارڈر پہ آپ کے ساتھ کول موجود ہے، اپنے ملک میں کول موجود ہے، آپ امپورٹ کول کرتے ہیں، آپ افغانستان سے لینا۔ جیسے ابھی ہم اس گورنمنٹ نے آتی وہ فیصلہ کر لیا ہے کہ پرائسز ہائیک ہو گئی، ہم افغانستان سے کول امپورٹ کریں گے۔ میں نیکسٹ پروگرام میں پھر اسی پینل کے ساتھ آنے کی کوشش کریں گے۔ افریدی صاحب مجھے یہ بتائیے، سیر کامران صاحبہ آپ مجھے بتا دیں، میں تو دونوں کے درمیان آپ کو لے آتا ہوں کہ کوئی ایسی بات کر دیجئے جو کم از کم لوگوں کو آخر میں تو ایسی کوئی چیز بتا دیں کہ واقعتاً
اپنی اپنی کارکردگی پہ توجہ تو سب کی ہونی بھی چاہیے. ویسے بخاری صاحب کے حوالے سے تو میں تب بڑا خوش ہوا تھا جب 2018 میں ان کا نام وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پہ آ رہا تھا, لیکن پتہ نہیں پھر کی ہویا. لہٰذا مجھے یہ بتائے سحر کامران صاحبہ, کیسے ہم اسی طرح کہہ کے لگاتے ہوئے مسکراتے ہوئے پروگرام ختم کریں گے؟ کوئی امید افزا بات؟ دیکھیں, میرا تعلق اس جماعت سے ہے جس کے پریزیڈنٹ پاکستان کھپے کا ایک نعرہ لگا کے پوری قوم کو اکٹھا کر دیتے, جنہوں نے کبھی سیاسی اختلافات کو اپنے جو ہے قومی معاملات میں حائل نہیں ہونے دیا. ہم اپوزیشن میں تھے مگر اے پی ایس کے سانے کے بعد پوری قوم ایک تھی جب نیشنل ایکشن پلان پاس ہوا تھا. تو آپ نے بولا, مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے یاور بخاری بھائی ہیں, اگر وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتے تو یقیناً صورتحال بہت بہتر ہوتی. اگر عمران خان صاحب جو ہے وہ صحیح افراد کا انتخاب کرتے اور وہ اپنے اپنے ایریا سے فوکس کرتے تو یقیناً پاکستان آج بہت مختلف ہوتا. اور میں کہتی ہوں کہ دیکھیں, الزام تراشی کی باتیں ہم کریں, ہمیں اپنے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. فورن فنڈ نے کیس کا فیصلہ آنے دینا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ وہ معاملات ہیں جن سے پاکستان کا ٹائم انٹرسٹ بہت جڑا کم ہوا ہے, اگر زیادہ وقت ہوتا تو میں یقیناً جی, بڑی تفصیلی بات کرتا. نیکسٹ ٹائم آپ سے ضرور گپ شپ ہوگی, وقت چونکہ ابھی اتنا نہیں ہے. ناظرین, میں یہ چاہوں گا اس موقع پر کہ ہم سارے مل کے اس وطن عزیز کو ایک معطر کرنے کی کوشش کریں. اور الزام بہت ہیں, سیاست پتہ نہیں ہم نے صرف الزام کا ہی نام رکھ دیا ہے, حالانکہ سیاست عبادت بھی ہے اور خدمت کا دوسرا نام بھی ہے. لیکن ہم کچھ اس طرح سے الجھ جاتے ہیں, اور ٹاک شوز میں بھی آپ نے دیکھ لیا ہر طرف یہی حال ہے. میری بہرحال پرسنلی اور ہمیشہ میری ٹیم کی کوشش رہی ہے کہ کوئی پازیٹیوٹی کی بات کریں, اچھائیوں کی بات کریں. مسکراتے ہوئے اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بڑوں کو بھی ہمارے چھوٹوں کو بھی راہ ہدایت پہ رکھے, اور اس وطن عزیز کی خدمت کا پورا جو ہے وہ ان میں حوصلہ پیدا کرے, اور یہ اختلافی نوٹ ختم ہو جائیں, پھر سے سارے خوشی خوشی رہنے لگ جائیں. یہی خواہش ہے, یہی دعا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے والا بنائے. جواد فیضی, چوتھا ستون ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.